جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی منٹ کی 60ویں سیکنڈ میں آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مذاق کی کثرت اکثر دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے۔ وقت کی واپسی نہیں ہوتی گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیت کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ بے شک ہماری پوری زندگی امکانات پر ٹکی ہوتی ہے اور زندگی میں سے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ بے شک توبہ صرف گلٹ محسوس کرنے یا آئی ایم سوری کہہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ راستہ بدلنے کا نام ہے۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ بے شک معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت بھی لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ بلند تر منزلوں کا حصول آزمائش کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے تب تک آپ ہار بھی نہیں سکتے۔ سمندر سے ڈر کر کشتی پار نہیں ہوتی، اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ کسی کے سوچنے سے تمہاری زندگی نہیں بدلے گی، تمہارے سوچنے سے تمہاری زندگی بدلے گی۔ بے شک
رات چاہے جتنی اندھیری ہو سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا بلکہ خود اچھے بنو، ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ بے شک جس کی سوچ امیر ہو وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ آپ زندگی میں کتنے ہی مشکل حالات میں ہو، آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے اور اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ بے شک زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ بے شک اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور واپسی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، پھر دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں، کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا رہے گا۔ دلوں میں بستا ہے وہ رب، محسوس کر کے تو دیکھو۔ بے شک دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ بے شک کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔